بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سلمہ بن صبرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ملک شام میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا، تم لوگ ایمان والے ہو، تم لوگ جنتی ہو، اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ تم لوگوں نے روم اور فارس کے جن لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے، اللہ انہیں بھی جنت میں داخل کرے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی جب تمہارا کوئی کام کر دیتا ہے تو تم شکریہ میں اسے یہ تعریفی اور دعائیہ کلمات کہتے ہو، تم نے اچھا کیا، تم پر اللہ رحم فرمائے، تم نے اچھا کیا، تم کو اللہ برکت عطا فرمائے، تمہاری ان دعاؤں کی برکت سے اللہ انہیں ایمان دے کر جنت میں داخل کرے گا۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ الشورى کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ ثواب دیتا ہے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے جو انہیں سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، میں تمہیں 2 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، اگر تم نے ان 2 باتوں کی پابندی کی تو تم ہر شر اور فتنے سے محفوظ رہو گے۔ دنیا کا جو تمہارا حصہ ہے اس کی بھی تمہیں ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں، لیکن تمہیں آخرت کے حصے کی بھی اس سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے دنیا کے حصے پر آخرت کے حصے کو ترجیح دو، اور آخرت کا ایسا انتظام کرو کہ تم جہاں بھی جاؤ اور تمہارے ساتھ جائے۔ حضرت عمرو بن میمون عودی رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان فرمایا، میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، اچھی طرح جان لو کہ ہم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے ہاں جانا ہے، پھر جنت میں جانا ہوگا یا جہنم میں، اور وہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہوگا، وہاں سے آگے کہیں جانا نہیں ہوگا، اور ایسے جسموں میں ہم ہمیشہ رہیں گے جنہیں موت نہیں آئے گی۔ حضرت معاویہ بن قرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، جب تم نماز پڑھنے لگو تو دنیا سے جانے والے کی طرح نماز پڑھا کرو، اور یوں سمجھا کرو کہ اب دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور میرے بیٹے یہ بات جان لو کہ مومن جب مرتا ہے تو اس کے پاس 2 قسم کی نیکیاں ہوتی ہیں، ایک تو وہ نیکی جو اس نے آگے بھیج دی، دوسری وہ جسے وہ دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے، یعنی صدقہ جاریہ۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، مجھے کچھ سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا، تم میری بات مانو گے؟ اس نے کہا، مجھے تو آپ کی بات ماننے کا بہت شوق ہے۔ تب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی روزہ رکھا کرو، کبھی افطار کیا کرو، رات کو کبھی نماز پڑھا کرو اور کبھی سو جایا کرو، کمائی کرو اور گناہ نہ کرو، اور تم پوری کوشش کرو کہ تمہاری موت مسلمان ہونے کی حالت میں آئے، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 کام ایسے ہیں جو انہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو بیزاری اور نفرت کے لیے پیش کرے گا، یعنی لوگ اس سے بیزار ہو کر نفرت کریں گے، یا وہ خود سست اور کاہل ہو جائے گا اور لوگ نہ اس کو کوئی کام دیں گے، نہ وہ کسی کام کو اچھی طرح سے کر سکے گا، نکما شخص معلوم ہوگا۔ بغیر تعجب کی بات کے ہنسنا، اور بغیر جاگے رات بھر سونا، اور بغیر بھوک کے کھانا کھانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے احتیاط رکھو، یہ زندگی میں بھاری پن کے سبب ہے اور مرنے کے وقت گندگی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تنگ دستی کی آزمائش سے تم لوگوں کا امتحان لیا گیا، اس میں تو تم کامیاب ہو گئے، تم نے صبر سے کام لیا، اب خوشحالی کی آزمائش میں ڈال کر تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر عورتوں کی آزمائش کا ہے، جب وہ سونے چاندی کے کنگن پہن لیں گی اور شام کی باریک اور یمن کی پھولدار چادریں پہن لیں گی تو وہ مالدار مرد کو تھکا دیں گی، اور فقیر مرد کی ذمہ ایسی چیزیں لگا دیں گی جو اسے میسر نہیں ہوں گی۔ شادی سے پہلے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگتا رہے، اے اللہ میں ایسی ساتھی بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھ کو ستائے اور تکلیف دے، اور جب شادی ہو جائے تو یہ قناعت والی دعا خود بھی مانگتے رہیں اور اپنی بیوی سے بھی کہیں کہ یہ دعا مانگتی رہا کریں،
اے اللہ جو تو نے ہم کو دیا ہے اس پر قناعت عطا فرما اور اس میں برکت دے، اور جو چیز مجھ سے غائب ہے اب میری بجائے تو اس کا نگران بن جا۔ حضرت ثور بن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا کرتے: اے اللہ آنکھیں سو چکی ہیں اور ستارے غروب ہو گئے ہیں اور تو ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اے اللہ میرے اندر جنت کی طلب بہت سست ہے اور مجھ میں دوزخ کی آگ سے بھاگنے کا جذبہ بالکل کمزور ہے۔ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ایسی ہدایت عطا فرما جو قیامت تک چلتی رہے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔